کیا آپ اس قوم کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر محفوظ گھر بنائے تھے؟ انہیں اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا، لیکن ایک چنگاڑ نے صبح ہوتے ہی انہیں پکڑ لیا۔ آخر اشاب الحجر کون تھے؟ ان کا انجام عبرتناک کیوں ہوا؟ اور اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کیا حکم دیا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنز ایمان قرآن، جہاں آپ قرآن دستان اور احکام کو اعلیٰ حضرت کے ترجمے اور قرآن تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک اپنے پاس کھول لیجئے تاکہ ترجمہ اور تفسیر دونوں سمجھ آئیں، اور کوئی بات جو دل کو چھوئے اسے ضرور نوٹ کیجئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنز ایمان کے ساتھ۔ وَلَقَدْ اور بے شک کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب ہجر نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر وہ بستی ہے جہاں پر قوم سمود آباد تھی، انہوں نے ایسے مضبوط محلات بنائے تھے، یعنی اس کی مضبوطی تو آپ دیکھیں کہ آج سینکڑوں سال کیا ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کے بنائے ہوئے محلات اور پہاڑوں میں جو انہوں نے مضبوط گھر بنائے ان کے دروازے تک سلامت ہیں۔ ہمارا بنگلہ، ہمارا محل، ہمارا فلیٹ کیا یہ طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے ہم سے زیادہ مضبوط مکانات بنائے، لیکن موت نے ان کے قصے کو ختم کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں ہماری آیتیں عطا فرمائیں، پس وہ ان آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو معجزات دکھائے، خصوصاً اونٹنی والا معجزہ کہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے زندہ اونٹنی باہر آئی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے اطمینان کے ساتھ گھروں کو بنایا کرتے تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا مراد یہ ہے کہ ان کے گھر بڑے مضبوط ہوتے تھے، مگر جب انہوں نے نافرمانی کی تو یہ مضبوطی انہیں کوئی کام نہ آئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس صبح کے وقت ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے دل بند ہو گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے کمایا تھا، جو مال اور قوت انہوں نے جمع کی تھی، وہ ان کے کوئی کام نہ آئی۔ دولت، محل اور دیگر جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتی۔ کتنا پیارا درس ہے کوئی درس حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی جو یہ سوچے کہ جس دکانداری کی خاطر، جس کاروبار کی خاطر ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، یا اگر نماز پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں، ایک بے اطمینانی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ نمازیں ادا کر دیتے ہیں، کوئی نماز کا اہتمام نہیں، نہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، نہ ہم حرام سے بچتے ہیں، تو جن بال بچوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، جس مال کی خاطر، جس مکان کی تعمیر میں ہم نمازوں سے دور ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں، دین سے دور ہیں، نہ یہ مکان کام آئیں گے، نہ یہ بال بچے کام آئیں گے، نہ یہ دکان کام آئے گی، سب یہیں رکھا رہ جائے گا اور موت کا فرشتہ ہمیں موت سے ہمکنار کر دے گا۔ انسان اپنے مکان کا خیال رکھے، اپنے بال بچوں کا خیال رکھے، اپنے کاروبار کا خیال رکھے، لیکن ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ہر وقت اسے اپنی آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے، بلکہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت ضرور آئے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس اچھی طرح اے محبوب آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان سے اعراض کر لیجیے۔ ایک وقت آئے گا جب ان پر اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو نازل فرمائے گا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی بہت پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور بے شک ہم نے آپ کو وہ سورت عطا فرمائی جس میں 7 آیتیں ہیں۔
اور وہ مسانی ہے، یعنی بار بار پڑھی جاتی ہے. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا. قرآن عظیم کی ایک سورت سورہ فاتحہ، جسے 7 مسانی کہتے ہیں، جس میں 7 آیتیں ہیں اور بار بار وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. قرآن عظیم کا ذکر کیا گیا اور الگ سے سورہ فاتحہ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی اہم سورت ہے اور بہت ہی زیادہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. سب سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ وہ سورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا فی سورۃ الفاتحہ لکل داء، ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ میں شفا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، بس ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو سورہ فاتحہ پڑھیں اور دم کریں. یقین رکھیں کہ اللہ تعالی انشاءاللہ اپنے کرم سے وہ چاہے گا اور شفا دے دے گا. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 ٹائمز. 111 مرتبہ یا سلام پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. یہ تو ہر مسلمان کو اپنا معمول رکھنا چاہیے. روزانہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے پی لیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں، مریض پر بھی دم کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کریں. انشاءاللہ تعالی جو امراض ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے اور آئندہ آنے والی بیماریوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو روزانہ دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ یہ عمل کریں کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 111 مرتبہ یا سلام پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، مریض پہ دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں. ارشاد فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، جو تھوڑا نفع ہم نے بعض کافروں کو دیا ہے اس کی طرف تم نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، ان سے متاثر نہ ہونا کہ یہ عیش و عشرت، یہ مال و دولت جو انہیں ملی ہے یہ تو اللہ کے نافرمان ہے، کافر ہے، انہیں کیوں دیا گیا. تو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیر زندگی میں انہیں اس لیے دیا گیا تاکہ ان کی روح نکلتے وقت انہیں زیادہ تکلیف ہو. جتنی عیاشی دنیا میں زیادہ ہوگی اتنی ہی کافر کو مرتے وقت زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ اس وقت مال و اسباب کے چھوٹنے کا غم بھی ہوگا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر رنجیدہ نہ ہوں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا پیغام پہنچا دیں، اسلام کی دعوت دے دیں. اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ اپنا قصور کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، ان کا اپنا قصور ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، دیکھیے میں آپ کو لفظی ترجمہ بتاؤں تاکہ یہ آیت ہمیں یاد ہو جائے. وَخْفِضْ، اور بچھا دیجئے، جناحن پر کو کہتے ہیں، پر، اپنے پر اے محبوب، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، یعنی اے محبوب اپنے رحمت بھرے پروں میں مومنوں کو لے لیجئے. آپ رحمت للعالمین ہیں تو مومنوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور فیض اور آپ کی رحمت اور آپ کی مہربانی آج تک ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ رؤوف الرحیم ہیں. اب اگر کوئی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر نعوذ باللہ من ذالک وہ یہ سمجھے کہ حضور کا فیض ختم ہو گیا تو اس کی نادانی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بیمار ہوتے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، ٹانگ ٹوٹ جاتی تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر حضور کے پاس آتے. آنکھ نکل گئی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیر لگا اور آنکھ ہاتھ میں آ گئی.
صرف ایک ڈورا باقی رہا تو آپ سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچے. صحابہ کرام علیہم رضوان ہر پریشانی میں حضور کی بارگاہ میں جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر کرم کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور آنکھ اس جگہ پہ رکھ دی. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضور کے لعاب دہن کی برکتوں سے میری یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ دیکھنے لگی. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب مومنوں کے لیے اپنے رحمت بھرے بازو، اپنے رحمت بھرے پر بچھا دیجیے، مومنوں کو اپنی رحمت میں لے لیجیے. جو یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اب مجھ پر نہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو مومنین کی فہرست سے باہر سمجھتا ہے؟ مومنین پر حضور کا فیض اور حضور کی رحمت اور حضور کا کرم آج بھی جاری و ساری ہے. قرآن پاک تو تا قیامت قائم و دائم رہنے والی کتاب ہے. وقل، اور محبوب آپ فرمائیے انی انا النذیر المبین، بے شک میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں. کما، جیسا کہ انزلنا ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، الذین وہ لوگ جعلوا القرآن عیدین قرآن کے بارے میں انہوں نے اپنی سوچ کو تقسیم کر لیا. یہ آیت کریمہ ولید بن مغیرہ کے رد میں نازل ہوئی. ولید بن مغیرہ نے 12 آدمی مقرر کیے. وہ 12 آدمی حج کے سیزن میں ان تمام راستوں پر بیٹھ جاتے کہ جہاں سے حج کے لیے قافلے مکہ مکرمہ آتے. یہ مختلف راستوں میں ایک ایک آدمی کا اس نے تعین کر دیا. تو تقریباً 12 راستے اس طرح کے تھے کہ جہاں سے مختلف علاقوں سے قافلے آتے تھے. یہ لوگ ان قافلے والوں کو روک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کا ذہن بناتے اور کہتے کہ تم مکے میں جاؤ گے، ایک شخصیت ہیں وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں اس طرح کی باتیں کریں گے، تم ان کی بات سننا بھی نہیں. اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ایسی بے ادبیاں کرتے کہ وہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے. اب ان میں جو 12 شخص تھے اس میں ہر ایک کی بولی الگ الگ تھی. مثلا ایک لوگوں سے یہ کہتا کہ وہ ایک شخصیت ہے، ان پر نعوذ باللہ من ذالک جن کا سایہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں پر جن کا سایہ ہے تو انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جس پر جن کا سایہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی جن اس پر اثر کرتا ہے اور وہ ماردھار بھی کر دیتا ہے. کسی کو کہا جائے کہ فلاں مجنون ہے تو انسان اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتا ہے. یہ اسلام کو روکنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی کیسی بے ادبیاں کرتے. قربان جائیے میرے محبوب کی ادا پر کہ آپ پھر بھی تبلیغ دین کرتے. آج ہمیں کوئی تبلیغ دین کرنے کی وجہ سے کوئی ہم پر تہمت لگا دے، بہتان لگائے، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت کو دیکھیں، آپ اس کی پرواہ نہ کرتے اور آخرکار اسلام پھیلا اور ان کافروں کی سازشیں ناکام ہوئی. ولید بن مغیرہ کے آدمی چاروں طرف افواہیں پھیلانے کے لیے پھیلے ہوئے ہوتے اور یہ ولید بن مغیرہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب آ کر بیٹھ جاتا. ان کافروں کا قبضہ تھا اور کئی سو سال سے انہوں نے بیت اللہ شریف پر قبضہ کیا ہوا تھا اور 360 بت نصب کیے تھے. اب جو بھی طواف کے لیے آتا یہ خیال کرتا کہ کوئی قافلے والا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جس کو میرا کوئی آدمی نہ ملا ہو، لیکن طواف تو ہر کوئی کرے گا. تو یہاں پر یہ زور زور سے لوگوں کو کہتا. ان 12 افراد کو بھی اور ولید بن مغیرہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک فرمایا. اور ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر کے موقع پر سب ہی مارے گئے اور کچھ اس سے پہلے ہی ہلاک ہوئے. فوربک لنسألنہم اجمعین، بس آپ کے رب کی قسم ضرور بضرور ہم ان سب سے پوچھیں گے. عما کانوا یعملون، ان تمام کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. ان سے یہ سوال ہم کل بروز قیامت ضرور کریں گے
انہوں نے ہمارے محبوب کی بے ادبیاں کیوں کی؟ فصدع، بس آپ اعلانیہ کریں، بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اس تبلیغ دین کو آپ اعلانیہ کریں اور ان کے پروپیگنڈے اور ان کی مہم کی آپ پرواہ نہ کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کر لیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں پر عذاب دینے کے لیے۔ ان مذاق اڑانے والوں پر ہم عذاب دیں گے اور آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا، دوسرا معبود قرار دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان جائیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، انک یضیق صدرک بما یقولون، جو وہ باتیں کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ رنج سے بھر جاتا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں انسان سنتا ہے تو رنج تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر فرماتے، تو فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ فسبح بحمد ربک، بس آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے رہیں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور خوب سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ مراد یہ ہے کہ جب انسان غمگین ہو اور مشکلات ہوں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اسے چین عطا فرمائے گا۔ ہماری تعلیم ہے، ہماری نصیحت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا ہماری نصیحت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنج تھا وہ دین کے لیے تھا۔ آپ رنجیدہ ہوتے کہ یہ میری بے ادبیاں کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ جب کوئی کافر مر جاتا تو آپ کو اس بات کا ضرور افسوس ہوتا کہ یہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، کاش کہ یہ ایمان لے آتا اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ تو یہ چاہتے کہ سب ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد وصال ہے، یعنی جب تک آپ دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ ہیں اس وقت تک آپ خوب اللہ کی عبادت کیجیے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو موت ایک آن کے لیے آتی ہے، ایک لمحے کے لیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہ زندگی عطا فرماتا ہے جو دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ پاورفل اور زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ آج کی ان آیات میں ہم نے دو عظیم باتیں سیکھیں۔ پہلا، اصحاب الحجر کا واقعہ، کہ انسان کی بنائی ہوئی پاناگاہ اسے اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتی۔ دوسری، سورت کا اختتام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین آنے تک اپنی عبادت اور تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آج کی اس تفسیر میں اصحاب الحجر کا واقعہ جان کر آپ کو کیا سبق ملا، اور سورہ کے آخر میں کون سی بات آپ کے دل کو چھوئی، اس کو نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بڑی ویڈیوز قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک نئی سورہ کا آغاز کریں گے، سورہ النحل، اور ہم جانیں گے کہ اس میں اللہ کی کن کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔